نہ کپڑے بکے نہ آٹا سستا ہوا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان بنا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ پروگرام سے دیکھیں پاکستان کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ملک کے اندر بھی عزت نہیں ہے, ملک کے باہر بھی عزت نہیں ہے. انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے کا سیریسلی منصوبہ بنا رہا ہے. یہ کب تک ہم ایگزسٹ کریں گے یہ اب آپ کو ٹائم ہی بتائے گا. پاکستانی یوں تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کی نمبر 1 فوج ہے, لیکن جب یہ پاکستانی بازار میں آٹا لینے پہنچے تو ان پاکستانیوں کو آٹے کی ایک بوری 2500 کی ملی, اور اس کے بعد پاکستانیوں کو پتا چلا کہ پاکستان کی اصل حالت ہے کیا. اور اب پاکستانی اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ بھارت ہماری کمزور حالت کا فائدہ نہ اٹھا لے اور کہیں بھارت نئے سال کے موقع پر پاکستان کی بلی نہ مار دے اور پاکستان کے پاس جو کشمیر کا ایک ٹکڑا ہے وہ بھارت واپس نہ لے جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کا اور کیا کہنا ہے. کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2500 روپے کا مل رہا ہے. 2500. گیس کتنی مہنگی ہو گئی, بجلی کتنی مہنگی ہو گئی, لٹ گئے, تباہ ہو گئے. حکومت نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. نہ آٹا خرید سک رہے ہیں تو کدھر جائیں گے لوگ؟ بالآخر یہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل جائیں گے. تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. پاکستان جو شیر دل لوگوں کا ملک ہے, شیر دل لوگوں کا, آج لگ یہ رہا ہے کہ اس پر حکومت کرنے والوں کے دل اور دماغ دونوں ہی گیدڑ کے ہیں, کیونکہ اس وقت ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا, ملک کے لیے فیصلہ کوئی نہیں کر رہا. کہتے نہیں جیسی قوم ہوتی ویسے لیڈر ہو جاتے. قوم بھی تو سارا دن پور نہیں دیکھتی ہے, قوم بھی تو سارا دن پور دیکھتی بیٹھ. ہمارے جو دوست ممالک ہیں, برادر ممالک ہیں, وہ ہم سے ناراض ہو گئے. کوئی ملک آپ کو قرضہ نہیں دے رہا, عملاً آپ ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2500 روپے کا ہے. پاکستان تو بھی ماشاءاللہ ایٹمی طاقت بھی ہے, اور انشاءاللہ یہ تو بینکرپٹ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہوگا انشاءاللہ, ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, مان نہیں رہے, ڈیفالٹ ہو گئے, جہاز جہاں کھڑے ہوں گے وہاں رہ جائیں گے. اب وہ تسی پھر کھوتیاں دے ٹریول کرنا ہے سائیکل پہ. کھوتے افغانستان بہت رہے, امپورٹ ایکسپورٹ میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ پروگرام سے دیکھیں پاکستان کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ملک میں پیسہ نہیں ہے, ڈالر سب دنیا کے سامنے ہے. اب تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا. کوئی ان کو ملک کے اندر بھی عزت نہیں ہے, ملک کے باہر بھی عزت نہیں ہے, ملک کے اندر بھی ذلیل ہے, ملک کے باہر بھی یہ ذلیل اور رسوا ہے. پاکستان کی ایک فلسفی ہے کہ عزت جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے, اس میں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, آنر کو لے کے, ریسپیکٹ کو لے کے. آپ کو شہباز شریف کا وہ جذباتی بیان بھی یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیچ کر آٹا مہیا کروں گا. قوم کو یاد ہے وہ آپ کا وعدہ نا, وہ جو کپڑے ابھی تک نہ بکے اور نہ ہی وہ جو آٹا تھا وہ سستا ہوا, کپڑے بیچ دیں گے, اس طرح کی باتیں آپ کرتے تھے. نہ کپڑے بکے نہ آٹا سستا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان, افغانستان اور سری لنکا انہوں نے اسرائیل کو قبول نہیں کیا تھا نا, تو ان کا بینک کرپٹ ہو گیا. پاکستان کا آپ کو حالات کا پتہ ہے کیسے چل رہے ہیں. اب سمیرے کو سارا کا سارا کیا درایا شری لنکا, اس کا کیا نا اسرائیل کا. ملک کے حالات اس بات کا واضح اور ناقابل تردید ثبوت ہیں. پاکستان میں ایک دن میں 7 دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں. دنیا کی نمبر 1 ہے ہماری فوج اور دنیا کی نمبر 1 ہے ہماری ISI. کہاں گئی تمہاری نمبر 1؟ بغل میں آ کے TTP نے منہ پہ تھپڑ مار دیا, کیا کر لیا تمہارے نمبر 1 نے؟ یہ ہم اٹامک پاور ہے اور چارپائی کے نیچے گھسے ہوئے ہیں. آپ جب بات کرتے لکھتے ہیں اخباروں کے اندر تو لکھتے ہیں دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی ایجنسی. فوج کہتے ہیں دنیا کی 2ری سب سے بڑی فوج. بجٹ آپ کا بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بجٹ ہی بہت ہے. فوج اتنی بڑی نہیں ہوتی تو آپ پروف کر دیتی, کیونکہ دوسری سائڈ پہ اپوننٹ جو ہے وہ کھچروں پہ, کھوتوں پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. یہ لڑنے وڑنے لاہوری, میں بتا رہا ہوں آپ کو نا, لاہوری دوسرے کے پیسے پہ عیش کرنے والے لوگ ہیں. دے آر انجوائنگ لائف. کسی اور کا یہاں سے لون مل جائے, ہمیں آج بریانی کھا لیں, نہاری کھا لیں, ان کا یہی پروگرام رہتا ہے دن بھر کا. کبھی کہہ دیتے ہیں IMF دے دے گا, ادھر سے دے دے گا, فلانا کر دے گا, لیکن یہ کہ بس کبھی یہ نہیں سوچا ہے ہم نے کہ آج کھا لیا ہے, کل کا کیا کریں. یہ کب تک ہم ایگزسٹ کریں گے یہ اب آپ کو ٹائم ہی بتائے گا, بیکاز لوگ اتنی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کریں گے. حیران پریشان تو پوری پاکستانی قوم ہو گئی ہے, کیونکہ جو 2 وقت کی روٹی عوام کھایا کرتے تھے وہ منہ کا نوالا بھی آپ کی حکومت نے لوگوں سے چھین لیا ہے. تو یہ مجھے آگے خطرناک صورتحال سری لنکا ٹائپ نظر آ رہی ہے. اگر ڈیفالٹ ہو گیا, سری لنکا جیسے حالات ہو گئے, تو اس کا فائدہ تو ہمارا دشمن بھی اٹھائے گا, انڈیا بھی اٹھائے گا. انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے کا سیریسلی منصوبہ بنا رہا ہے. اب یہ پاکستان کو تو سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ گجرات میں جو بیس بن رہی ہے وہ چائنا کے لیے تھوڑی بن رہی ہے. پاکستان کے خلاف بھارت جنگ کرنا چاہ رہا ہے, ہونے دو. اچھا, ایک طرف مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے جی ہمیں تو پاکستان سے خطرہ کوئی نہیں, لیکن ان کو پاکستان سے کیوں خطرہ ہے؟ بیکاز دے نو دیٹ الٹیمیٹلی پاکستان ہیز اے نیوکلیئر ویپنز اینڈ پاکستان ہیز اے میزائل ٹیکنالوجی. اس چیز کا خطرہ ہے. آج سے 22 برس پہلے دلی میں BBC سے ایک پروگرام ہوتا تھا, اس میں مڈل کلاس کے انگریزی بولنے والے ظاہر لوگ تھے, ہندی بولنے والے تو نہیں تھے. ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہیے, تو میجارٹی نے کہا کرنا چاہیے.
اب ان 22 سالوں میں تو وہ ہیجان اور وہاں بڑھ گیا ہے، ہندوتوا کا اثر بڑھ گیا، حالات جیسے ہیں، اور وہ اعلان کر چکے ہیں ہم اپنا کشمیر اور گلگت بلتستان لیں گے. ظاہر وہ چین سے تو نہیں لڑ سکتے. آپ نے کہا کہ انڈیا سازش کرتا ہے، آپ نے کہا امریکہ سازش کرتا ہے، آپ نے کہا کہ بھائی اسرائیل سازش کرتا ہے. وہ پاورفل ہے تو سازش کرتے ہیں نا. پاورفل ہے تو اس لیے کرتے ہیں، اگر ہم چاہے تو ہم بھی بن سکتے ہیں. اگر ہمارے اوپر جب ہمیں اتنا پاورفل بن جانا چاہیے کہ ہمیں بھی بہت بڑی سازش کر لینی چاہیے. وہ سازش میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں وہ اس پہ غور کریں. وہ پاورفل ہے تو سازش کر رہے تو ہمیں بھی پاورفل بن کر سازش کرنی چاہیے کہ نہیں. حالانکہ اس کا جو بیسک چیز اگر دیکھی جائے نا، اس کا حال ہی جہاد ہے. ہم نے جہاد کرنا ہے. اب طالبان جہاد چھوڑ گئے، ان کو شوق چڑھ گیا. حالانکہ پتا ان کی ہسٹری پڑھی جائے تو دے آر ناٹ فائٹرز. 2500 کا آٹا کھا کر جذبے سے بھرے پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھارت اور اسرائیل سے لڑیں گے اور پاکستان کے خلاف ہو رہی سازشوں کو ناکام کریں گے، کیونکہ ان پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ بھارت اور اسرائیل خالی بیٹھے رہتے ہیں اور سارا دن پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں جو آئے دن بم پہ بم پھٹ رہے ہیں اس کے پیچھے بھارت اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. اور یہ پاکستانیوں کی پرانی عادت ہے کہ پاکستانی ہاتھوں کی اور دیکھتے رہتے ہیں، کبھی بھارت کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو کبھی سعودی عرب کا، کیونکہ جب یہی پاکستانی عرب دیشوں میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کی اور دیکھتے ہیں کہ انہی ہاتھوں سے ہمیں پیسے ملیں گے. لیکن جب یہ لوگ پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی